ولادت کے بعد طہارت حاصل نہیں کر سکتی، پاک نہیں ہوتی، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں یہ خاصہ ہے آمنہ کے لال کی بیٹی کا کہ سیدہ زہرا آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے ظہر کے بعد ایک ساتھ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ پاک ہو جاتی ہے، ظہر بھی وقت مقررہ پہ ادا فرماتی ہے، عصر بھی وقت مقررہ پہ ادا فرماتی ہے۔ میرے آقا کی بیٹی کا اس لیے خضر شاہ صاحب کہتے ہیں اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا، اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا، فرمایا کہ فاطمہ کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ویسے قضا ایک قد ہو بھی جائے تو یہ سنت ہے، حضور کی بھی قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، امت کے درس کے لیے حضرت مولا کائنات کی بھی قضا ہوئی تھی، جب سورج پلٹ کے واپس آیا ادا کروانے کے لیے، اور سیدہ زہرا پاک کا یہ خاصہ ہے، یہ کمال ہے کہ زندگی گزر گئی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی سیدہ پاک، ساری زندگی میں ہر نماز کو ادا فرمایا ہے، وقت مقررہ پر ادا کیا ہے، یہ خاصہ ہے سیدہ زہرا پاک کا۔ اس لیے امام نبہانی فرماتے ہیں کہ اس لیے اس خاصے کی وجہ سے سیدہ پاک کو زہرا کا لقب دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، امام نسائی نے اس جو ہے نا روایت کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت لم تحد ولم تتمت، بڑی زبردست روایت ہے، امام نسائی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور اس روایت کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی الشرف المعبد لال محمد، یہ ایک کتاب ہے آپ کی، اس میں اس روایت کو آپ نے نقل فرمایا ہے، ایک دفعہ پیار سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کا روزہ ہے نا، میرا بھی روزہ ہے، میں بغیر روزے کہ نہیں ہوں، پیار سے کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ، تاکہ روزہ ہو، اور وہ روزہ یاد کیجئے جو 3 دن جو ہے نا کچھ کھایا نہ پیا، لیکن دین کے کسی مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، آج ان کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، پیار سے کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال آپ فرماتے ہیں، امام نسائی نے اس روایت کو لکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، اور لوگوں سنو بے شک میری بیٹی دنیا میں آنے والی وہ شکل انسانی میں جنت کی حور آئی ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ شکل انسانی میں انسانی حور ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اتنا
عورت کے ساتھ جو ہے نا لگنے نہیں دی. چہ جائے کہ بندہ کوئی کہے کہ اچھا خطا حضور سیدہ زہرا پاک کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو عوارض ہیں جو عورت کے ساتھ لازم ہیں وہ اس سے بھی سیدہ پاک کو پاک کر دیا. اور یہ خاصتاً مصداق ہیں آیت تطہیر کی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان سے رجس کو دور کر دیا, ناپاکی کو دور کر دیا ہے. اور دور کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے ناپاک تھی تو پھر پاک کیا گیا, فرمایا دور رکھا, دور کر دیا. ابھی حضور کی موجودگی میں چادر تطہیر کے جو ہے نا نیچے رکھ کر حضور دعا فرما رہے ہیں اور کائنات کا رب سند پاکی عطا کر رہا ہے. فرمایا انہیں ایسا نہ سمجھنا کہ یہ ناپاک ہیں پھر پاک کیا گیا. میں کائنات کے رب نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ان تک کوئی ناپاکی آئے, انہیں میں نے پیدا ہی پاک کیا ہے, یہ پیدا ہی پاک ہوئے ہیں اور دنیا سے پاکی کی حالت میں جائیں گے. دنیا میں کوئی نجاست ان سے مس ہی نہیں ہو سکتی, ان کے پاس آ ہی نہیں سکتی. انہیں کائنات کی رب کی طرف سے مجدہ مل گیا ہے کہ آیت تطہیر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا پاک اور طاہر فرما دیا ہے. یہ دو شانوں والی سیدہ زہرا ہے, یہ لقب ہے حضور سیدہ زہرا پاک کا. آپ کو اللہ آقا کریم نے فرمایا یہ میری بیٹی زہرا ہے, اتنی شانوں والی, اتنی عزتوں والی, اتنی رفعت و کمال والی سیدہ زہرا, جس کی عزت یہ ہے, جس کی شان یہ ہے کہ بروز قیامت اعلان ہوگا کہ سروں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد گزرنے والی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے لیکن پھر وہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کوئی کس حال میں ہے. نفسا نفسی کے عالم میں کائنات کا رب سیدہ زہرا پاک کو اتنی عزت دیتا ہے. عام بندے تو عام ہیں, نبی بھی سر جھکا لو بھئی. اتنا میدان محشر میں ساری نسل انسانیت کو سر جھکانے کا حکم کیوں ہے؟ کہا فاطمہ بنت محمد کا گزر جن کو اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا ان کی حرمت و عزت کے خلاف بات کرتا ہے, وہ کتنا بندہ بیزتا ہوگا. وہ تو میں کہتا ہوں شیطان سے بھی بدتر ہے, جسے سیدہ زہرا پاک کے در کا حیا نہیں ہے. یہاں میں رک کر دو چار باتیں آپ سے, جن کی بیٹی اتنی حرمتوں والی ہے, اتنی عظمتوں والی ہے, اتنی شانوں والی ہے, مجھے بتاؤ کہ محمد کتنی شانوں والی ہے. سیدہ پاک کی شان وراء الورا ہے, حضرت مولا کائنات کی شان وراء الورا ہے, حضرت حسنین کریمین کی شان وراء الورا ہے, حضور کے سارے صحابہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. جو حضور کے پاس بیٹھا ایک نظر جو ہے نا حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا, اس کی شان کو کوئی غوث کتب ابدال کوئی چھو بھی نہیں سکتا, اتنی شان ہے. لیکن یہ ساری شانیں کس وسیلے سے ہیں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر حضور کی نوکری نہیں ہے تو اسی جو ہے نا معاشرے میں ابو جہل رہتا ہے, دیکھا تو اس نے بھی حضور کو ہے. ابو لہب رہتا ہے, عتبہ و شیبہ رہتے ہیں, ولید رہتا ہے. کیوں انہیں عزتیں نہیں ملی؟ کہ ان کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت نہیں تھی. اور یہ ساری شانیں آل بیت اطہار کو صحابہ کو کس لیے ملی؟ کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ محبت والی ہے. آج بھی مسلمان کی جو عزت ہے وہ تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اگر حضور سے تعلق توڑ لیا جائے تو ہماری کوئی حیثیت
بولو یار، نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی حرمت سے آگے، حضور کی عزت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ذات بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ذات سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے، وہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، ایمان ادھورا رہتا ہے اگر مجھ سے پیار نہیں ہے اس درجے کا۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کے دور میں بڑا نفسا نفسی کا حال ہے۔ جس چیز سے ہمیں انگریز اور یہود و نصارہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لبرلزم کا نعرہ لگانے والے سارے، وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی سازشوں کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی ہر شے سے زیادہ پرائرٹی، ہر شے سے زیادہ اہمیت آمنہ کے لال کو دیں، یار بدر کے مقام پر مسلمانوں کے پاس کیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح دی؟ یار دور کی بات چھوڑ دو یار، 65 کی جنگ آپ نے بھی پڑھا ہوگا پاکستان کی، کہ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ 600 ٹینکوں کے ساتھ جو ہے نا حملہ ہوا تھا چھوٹے سے خطے پر جو ابھی نو مولود تھا، اور انہوں نے جو ہے نا اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے دوپہر کا کھانا لاہور اور شام کا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے دوپہر کا کھانا پنڈی آ کے کھانا ہے۔ کس مدد نے اور کس شے نے تمہیں فتح دلائی ہے، کس شے نے تمہیں بچا کے رکھا ہے؟ وہ وفاداری مصطفیٰ ہے۔ اگر لوگ اس وقت قربان ہوئے، قربانیاں دے کے، ساری عالم کفر جو ہے نا بھارت کے ساتھ تھا، اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو کس لیے؟ نوائے وقت میں بھی اس وقت چھپا تھا، اور بعد میں ایک جو ہے نا ہسٹری کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس وقت بھی جو مدینہ طیبہ کے خدام تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اپنے 5 اصحاب کے ساتھ فوجی لباس میں نکلتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یار اپنے روضہ پاک سے، یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے، میں اس جہاد میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یار ان عالمی طاغوتی طاقتوں سے نہ ڈرو، اگر تم حضور کے نام پہ غیرت مند بن کے کھڑے ہو جاؤ، رب کی عزت کی قسم ہے زمانہ تمہارے قدم چومے گا۔ ٹھیک ہے، ہر زمانے کی ہر جو ہے نا عزت سے اعلیٰ عزت مصطفیٰ کی عزت ہے۔ اگر حضور کی عزت پہ بندہ پیرا نہیں دے سکتا، تو امام مالک نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پھر اعلان جان کر دینا چاہیے، اعلان جہاد کرنا چاہیے، اور اس بندے کو، اس سلطنت کو مٹا دینا چاہیے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ سائل نے سوال کیا حضور اگر ایسا نہ کر سکے، فرمایا پھر ایسی امت کو مر جانا چاہیے، پھر اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ بے غیرت بن کے بیٹھ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈروں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔